دسو دوبارہ کہوں پھر کوئی. اچھا ہم نے کہا ہے کہ جب اس میں موصول کو ہم پڑھتے ہیں جملے میں دیکھتے ہیں، جیسے اس جملے میں المدرسۃ التی وقعت فی لاہور معروفتٌ، یہ ہمارا جملہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ التی یہ ہمیں یاد ہے کہ یہ اسماء موصولہ میں سے ہے. اسماء موصولہ پہ جب جاتے ہیں تو اس میں موصول جو ہے وہ لازم اس کے آگے جملہ ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جملہ کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. ہم نے یہ جانا کہ 95% اسماء موصولہ کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے، 5% یہ لینگویج کا اس طرح کا نظام ہے کہ 5% یہ جملہ اسمیہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو ابھی ہمیں صلے کا پتہ نہیں چلا. صلہ کے لیے ایک اور شرط ہم نے جانی کہ جب بھی موصول کا صلہ جملہ آئے گا، موصول کے لیے صلہ کے لیے جملہ آئے گا، کیونکہ صلہ جملے میں ہے. موصول جمع جملہ، ٹھیک ہے، جہاں ہم نے صلہ یہاں پہ ہمیں ملنا ہے. تو اس صلہ کے لیے ایک ضمیر ہوتی ہے جو ہمیشہ غائب ہوتی ہے، جو کس طرف لوٹتی ہے؟ اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے. ماشاءاللہ، چلیں یہ تو آپ کو کانسیپٹ تو کلیئر ہو رہا ہے. وہ جو ضمیر ہے اس کا نام ہے لوٹنے والی، رابطہ کرنے والی، عائد مطلب لوٹنے والی. ٹھیک ہے، تو وہ غائب ہوتی ہے، حاضر و متکلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، غائب کی ضمیروں میں سے ہوگی. ایک بات تو طے ہوئی کہ جو جملہ صلہ بن رہا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر لوٹنے والی عائد ضمیر ہونی چاہیے. اور کون سی ہونی چاہیے؟ غائب، غائب ہونی چاہیے. غائب میں کیا شرط ہے؟ غائب کی اپنی کتنی ضمیریں ہیں؟ تو اس میں پھر آگے پڑھ کے یہ شرط ہے کہ جنس اور عدد کی مطابقت بھی ہونی چاہیے. سمجھ آئیے؟ کلیئر ہوا؟ تب جا کے ہم صلہ ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ صلہ ہے کیا. صلہ ایک جملہ ہوتا ہے جو اس میں موصول کے بعد آتا ہے. اگر جملے میں کسی جملے میں صلہ نہ ہو تو اس میں موصول بے سود ہوتا ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، فالتو ہوتا ہے. جب اس میں موصول آ جائے، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ شاجرۃ جمیلۃ بھی تو جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جملہ کامل نہیں ملتا، تفسیر کے ساتھ نہیں ملتا. اس کے لیے آپ ایک لے کے آتے ہیں، اس کی صفت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خبر لے آتے ہیں. تو یہ کس طرح صلہ کبھی خبر بن رہا ہے، کبھی فاعل بن رہا ہے، کبھی مفعول بن رہا ہے، کبھی صفت بن رہا ہے، کبھی مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو آج کا اسی حوالے سے ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اس میں موصول میں صلہ صفت کی شکل میں. ٹھیک ہے، جو صلہ جملہ صلہ ہے وہ کیا ہے؟ جملہ صفت ہے، یعنی مرکب توصیفی ہوگا. وہ صفت ہوگی تو موصوف لازمی ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. تو صلہ کے بارے میں کلیئر ہوا ہے کہ صلہ ہے کیا. کیوں جی؟ اب ہم پھر اس جملے کو پڑھ لیتے ہیں، یا یہ چھوٹا سا کر لیں، المدرسہ مبتدا، التی اس میں موصول، واقعات فعل با فاعل، ادھر جا کے کرتے ہیں فی جار مجرور. تو نہیں ادھر ہی جا کرتے ہیں، ویسے لکھا ہے. آ جائیں ادھر، آ جائیں. المدرسۃ التی وقعت فی لاہور معروفتٌ، یہ جملہ ہے، اس کے 5 لفظ ہیں، 5 کلمے. اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں گنوں 1 2 3 4 5. میں نے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنا بھی بڑا جملہ ہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے.
بڑے صبر سے اس کو ایک دم نہ کہیں سے شروع کر دیں. پہلے سب سے آپ اسم فعل حرف کو پہچانیں، سب سے پہلے یہ کریں، اسم فعل حرف کو پہچانیں. ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی دیکھ لیں کہ المدرسہ کیا ہے، اللہ تی کیا ہے، واقعات کیا ہے، فی کیا ہے، آگے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، معروفتن کیا ہے، وجہ تنوین لگی ہوئی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کی علامات آپ کو علم ہوگی، تو اس میں سے نہیں نکلا تو آپ یا حرف کی طرف جائیں گے یا فعل کی طرف جائیں گے. تو یہ پہلے طے کر لیں. اب اس میں علم ہے، اس میں موصولہ ہے، اس میں جارہ ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، وہ سارا آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی جملے کے اوپر آپ ایک بار پھر دیکھیں، ہاں بھائی اس میں جو ویلڈنگ ہوئی ہے نا جملے میں، جو جوڑ نتھی کیا ہوا ہے کچھ چیزوں کو، سب سے پہلے ان کو علیحدہ کریں. اس لیے آج میں نے ڈبے بنائے ہیں، ایک ڈبہ یہ ہے، ایک یہ ہے، سارے 5 ڈبے بنا لیے. آپ کو کیا نظر آتا ہے اس 5 ڈبوں میں کون سا ڈبہ نتھی ہوا ہے، ویلڈ ہوا ہے؟ تو آپ نے ہمیشہ کے لیے سب سے پہلے اس ڈبے کو علیحدہ کرنا ہے، علیحدہ کر کے جاننا ہے کہ یہ ہے کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک ہے، یہاں یہ 2 ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں نے نمبر 1 اس کو دیا کہ پہلے ہم اس کو دیکھیں یہ ہے کیا. تو ہم نے دیکھا کہ فی حروف جارہ میں سے ہے، تو حروف جارہ جس اسم پہ آ جائے اس کو کیا کر دیتا ہے، وہ مجرور کر دیتا ہے. جار مجرور کر کے وہ کیا کہتا ہے، یہ مرکب جاری ہو گیا. تو یہ اس ڈبے کو ڈیفائن کر کے فی حرف جار لاہور مجرور مرکب جاری بن کر آگے اگلی بات بعد میں کرتے ہیں کیا ہوا، یہ مرکب جاری بن گیا. تو یہ ڈبے کی کیلکولیشن ہوگی، اس کی ویلڈنگ کھول دی ہم نے، ان ویلڈ کر دیا. ہم نے جان لیا کہ یہ فی لاہور کیا ہے، یہ کیا ہے، مرکب جاری ہے. تو اس کی کیلکولیشن کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہے نمبر 2 پہ واقعات. یہ 2 پہ ویسے نہیں ہے، میں نے 2 لکھے ترتیب کے لیے. یہ بہت آسان ہے، اس کو پہلے کر لیا ہے. اس کے بعد یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ نظر آ رہا ہے. تو واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسم کی کوئی نشانی نہیں ہے، جس کا مطلب ہے فعل ہے، اور فعل کی نشانی اس میں ہے. اب جو اسٹوڈنٹ یہ لیکچر سن رہے ہیں اس کو میں جا کے گردان نہیں کروں گا فعل کی. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا فعل، اگر نہیں پتہ تو اب اس کے اوپر آپ آ جائیں آگے. تو واقعات فعل ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اس کی جو بریک اپ ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننا ہے یہ کون سا فعل ہے، صیغہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے روٹ ورڈ کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جو مادہ ہے اس لفظ کا. اس سے پھر آپ فعل ماضی سے جا کے یا پوری گردان کر لیں یا ماضی مضارع کو اکٹھا کر لیں اس میں سے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو لوگ یہ لینگویج سیکھتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہی ہو جاتا ہے، پورا اندازہ کی کہ علم آ جاتا ہے. اندازہ کہنا تو غلط بات ہے، ایک باقاعدہ طور پہ ان کو علم آ جاتا ہے. جیسے آپ نے بتا دیا کہ المدرسہ اسم بوجہ الف لام میم ہے، معروفت اسم بوجہ تنوین ہے. تو اس طرح ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو واقعات ہے، فعل ہے، تو کون سا فعل ہے یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر کون سی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے کہا کہ ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، اور فعل با فاعل کیوں لکھا ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے، تو میں لکھا فعل با فاعل. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کی بھی بریک اپ کر لی. یہ اضافی نالج کے لیے لکھ دیا ہے. آپ کس کلاس کے لیول کے لیے کیا کہنا چاہیے، فعل با فاعل.
بات ختم ہو۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، پورے جملے کو پڑھا، اسم فعل حرف کی پہچان کی، پھر بریک اپ پہ آ گئے کہ جو لوگ جڑواں ہیں، جو کوئی مشکل بنے ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کریں، اور پورا اس کا جو ہے نا انترے نکال دیں کہ یہ بھائی کیا ہے، علم حاصل کریں، اس کے اوپر جانیں، پرکھیں اس کو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جار مجرور ہے، یہ ہم نے دیکھا یہ فعل با فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو آپ نے مشکل دیکھا تھا، مکس دیکھا تھا، اور ان کو علیحدہ کیا ہے، پھر ان کو آپ اپنے طریقے سے دوبارہ جوائن کریں۔ یہ جو یاد رکھنا اس ترتیب، جن جن الفاظ کو آپ نے دیکھا کہ وہ جڑواں ہیں، ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ڈیفائن کیا کہ فی لاہور کا ایک تعلق ہے۔ بیسیکلی تو علیحدہ علیحدہ ہی ہیں، لیکن ڈبہ ایک بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے کہ ان کا رابطہ جانا ہے کہ فی جارہ ہونے کی وجہ سے لاہور اس کا مجرور ہوا، تو جار مجرور بن کے مرکب جاری بنا، یہ آپ نے علیحدہ کر لیا۔ واقعات کو بھی آپ نے دیکھا اس طریقے سے کہ یہ فعل ہے، فعل با فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہے جن کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا تھا ان کا کوئی آپس میں ناطہ بنتا ہے۔ تو میں نے ایک گرین سرکل یہ علیحدہ کر کے اس کے اندر لکھا کہ ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فعل با فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے اس سے پہلے جانا ہے، کہ متعلق فعل کسے کہتے ہیں، متعلق خبر کسے کہتے ہیں۔ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ جو فعل کے متعلق جیسا کہ بازار سے کتاب، پوری کہانی سنائیں جی، جس کو آتا ہے ادھر آ کے پوری کہانی بولے۔ ہاں جی آ جائیں۔ پہلے متعلق خبر کے بارے میں 3 جملے لے آئیں، پھر اس کو جاری رکھیں ریکارڈنگ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی